تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ امور انتظامیہ کا ذکر دوسری بار۔ امور انتظامیہ کا ذکر دوسری بار۔ اچھا جی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقہ سے۔ لا تأکلوا اموالکم، اموالکم سے مراد اموال اخوانکم، اپنے مسلمان بھائیوں کے مال نہ کھاؤ، بالباطل، باطل طریقے سے۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ کل ما لم یأذن بأخذہ الشرع، روح المعانی، ہر وہ طریقہ جس طریقے سے شریعت نے مال لینے کی اجازت نہیں دی ہے تو وہ باطل ہے۔ یعنی جو باطل طریقہ ہوگا گویا کہ خلاف شریعت طریقہ، خلاف شریعت طریقے کے ساتھ مال نہ کھاؤ، نہ کھاؤ۔ اس کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوگا روح المعانی کا، یؤم الاخذ والاستیلاء، یؤم الاخذ والاستیلاء۔ یہاں کھانے سے مراد کیا ہے؟ لینا، یعنی کھانے کی چیز ہوگی تو کھائی جائے گی، کوئی کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن آدمی وہ لے لیتا ہے، تو یہاں پر کھانے سے مراد عام ہے، یعنی کسی مسلمان بھائی کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت لو۔ وَتُدْلُوا بِهَا، تُدْلُوا کا عطف ہے تَأْكُلُوا پر، تدلو کا عطف تاکلو پر، معنی ہوگا لا تدلو، لا تدلو، نہ لا تدلو بہا، نہ لے چلو ان کو الی الحکام، حاکموں تک، یعنی ان مالوں کے سلسلہ میں مقدمات بنا بنا کر ان کو حاکموں کے پاس لے جاؤ، اور پھر وہاں جا کے رشوت دے کے، پیسے دے کے دوسروں کا مال حاصل کر لو، اس طرح رشوت دے کے دوسروں کے مال کو قبضہ کر لو، یہ کام بھی نہ کرو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، یہ مقدمہ کیوں کرو گے؟ حاکموں کے پاس مقدمہ لے کے جاؤ گے، غرض کیا ہوگی؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مال تم کھاؤ گے گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو اپنے جھوٹ اور اپنے ظلم کو۔ جو انسان بھی اس قسم کا کام کرے، اب دوسروں کو تو نہیں پتہ ہوتا لیکن اس کو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کے مال لے رہا ہے، رشوت دے کے مال لے رہا ہے، ظلم کر کے مال لے رہا ہے، تو اللہ پاک کہتا ہے اس طرح تم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال مت حاصل کرو۔ یہ امور انتظامیہ کا دوسری بار ذکر آ گیا۔ اب پھر یسألونک عن الأہلہ، پھر وہی روزے کا ذکر، یہ امر مسئلے کا گویا کہ
اب امور انتظامیہ اور ساتھ ساتھ امور مصلحہ. امور مصلحہ کیوں آتے جائیں گے؟ تاکہ طبیعت اور دل کی اصلاح ہو اور امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو. اب یسألونک عن الأحلہ، یہ بھی امور مصلح میں سے امر مصلح جو روزہ تھا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا. جی سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کیا مطلب؟ چاند کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، تو کیوں؟ سورج ایک حالت پر رہتا ہے، سورج کے گھٹنے بڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چاند شروع کے اندر ہوتا ہے چھوٹا، پھر بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتا ہے، پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے کیوں؟ اب ایک ہے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، اور ایک ہے چاند کے گھٹنے بڑھنے کا مقصد، غرض، حکمت. اللہ پاک کل ہی مواقیت للناس میں گھٹنے بڑھنے کی حکمت بیان کر رہی ہیں. گھٹنے بڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں سے وقت مقرر کرنے، لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا آلہ ہے. اس کے ذریعے سے وقت مقرر کیا جائے گا، حج کا وقت پتہ چلے گا، اسی طرح باقی تاریخیں مقرر کی جائیں گی، رمضان کا وقت مقرر کیا جائے گا. تو یہ میقات ہے، وقت مقرر کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہوتا ہے. جی فلاں تاریخ کو 13ویں کو 12ویں کو 27ویں کو 25ویں کو، یہ تاریخ متعین کرنے کا ایک کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ حکمت ہے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا آلہ ہے، حج کا وقت بتانے کا ایک آلہ اور ذریعہ ہے. یہ حکمت اللہ پاک نے بتائی. حکمت بتا کے مفسرین لکھتے ہیں اللہ پاک بتانا چاہتا ہے تمہیں حکمت کا سوال کرنا چاہیے. تمہیں یہ کہ گھٹتا ہے تو بڑھتا ہے، گھٹتا ہے تو بڑھتا ہے، اس کی ذات کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے. ذات کے بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور لو غرض و غایت ہم بیان کر دیتے ہیں. اس میں گویا کہ سوال کا جو جواب دیا جا رہا ہے، جواب دے کے تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہیں گھٹنے بڑھنے کا سوال نہیں کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے اس کی حکمت کا، اور ہم حکمت تمہیں بتا رہے ہیں. یہ عام طور پہ مفسرین نے اس کے بارے میں یہی لکھا ہے. آئیے دوسرا معنی سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں. کیا مطلب جی سوال کا؟ جی ابھی رمضان کا آپ نے ذکر کیا، 30 دن روزے رکھنے ہیں جی، تو سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں کہ 30 دن یعنی کسی مہینے، کسی چاند میں، کسی چاند میں، کسی مہینے میں 30 دن رکھ لیے جائیں تو بس کافی ہے، یا اس کے لیے رمضان کے مہینے کا ہونا ضروری ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں. کیا مطلب؟ یعنی چاند رمضان کا ہو یہ ضروری ہے روزوں کے لیے، یا رمضان کے چاند کا ہونا ضروری نہیں ہے، رمضان کے علاوہ باقی کسی مہینے کے اندر 30 دن رکھ لو؟ یہ ہے دوسرا سوال دوسرے انداز میں. اس کا جواب کہ یہ جو چاند ہے یہ وقت مقرر ہے، لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے، حج کا بھی ذریعہ ہے. اور جس طرح حج کے لیے چاند کا مہینہ مقرر ہے، اسی طرح روزے کے لیے بھی چاند کا مہینہ مقرر ہے.
وہ سمجھے رمضان والا مہینہ کیا ہے؟ مقرر ہے۔ یہ دوسرا معنی کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور یہی معنی مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے تھے کہ یسألونک عن الہلہ، سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ یعنی رمضان کا چاند ضروری ہے یا رمضان کے علاوہ 30 دن کوئی بھی ہو جائے تو کافی ہے؟ تو جواب دیا گیا جس طرح حج کے لیے مہینے مخصوص ہیں، اسی طرح روزے کے لیے رمضان والا مہینہ مخصوص ہے۔ چلو وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ زجر مع التمثیل، زجر مع تمثیل، اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نامناسب سوال نہ کیا کرو، مناسب سوال کرو۔ اور سمجھے یعنی تمہیں سوال کرنا چاہیے تو تم سوال کرو چاند کی حکمت کے بارے میں، اور صاف چاند کے مہینوں کے بارے میں سوال کرو۔ یہ سوال کرنا کہ چاند گھٹتا ہے تو بڑھتا ہے، گھٹتا ہے تو بڑھتا ہے، یہ سوال کرنا کوئی مناسب نہیں ہے، یہ سوال کرنا کوئی مناسب نہیں ہے۔ جیسے یہ حرکت بھی مناسب نہیں۔ یہ حرکت کیا تھی سمجھو ذرا بات کو۔ یہ جب جاتے تھے نا حج پر، وہاں سے جب واپس آتے تو انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ ہم دروازے سے گئے تھے، دروازے سے گئے تھے، گناہ گار ہو کر گئے تھے، یہ جگہ ساری گناہ کی جگہ ہے، اب واپس آئے ہیں، وہاں سے آئیں تو اسی طرح گناہ آ جائیں گے، اس لیے واپس آتے وقت وہ کہتے تھے وہاں سے نہیں آنا ہے بلکہ مکان کی پشت کی طرف سے، دروازے سے نہیں آتے تھے، مکان کی پشتوں سے آتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہاں سے اینٹیں نکالتے تھے، پتھر وغیرہ نکالتے تھے، نکال کر اندر داخل ہو کر پھر بند کر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے دیکھو اب ہم صحیح پاک ہو کے آئے ہیں۔ اگر دروازوں سے آ جاتے تو پھر وہی گناہ ہمارے ساتھ لگ جاتے۔ اب یہ ایک انہوں نے ایک بدعت بنائی ہوئی تھی، ایک غلط رسم بنائی ہوئی تھی۔ اللہ کہتا ہے یہ چاندوں کے بارے میں گھٹنے بٹنے کا سوال کرنا ایسا ہی نامناسب ہے جس طرح حج سے واپس آنے پر تمہاری یہ حرکت نامناسب ہے۔ تو اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا بطور زجر کے، اور مثال کے طور پر ایک اور ایسی رسم ذکر کر دی گئی جو نامناسب رسم ہے۔ دیکھو وَلَيْسَ الْبِرُّ، نہیں ہے کوئی نیکی، بِأَن تَأْتُوا، کہ آؤ تم گھروں کو، من ظہورہا، پشتوں سے۔ تم کہتے ہو پشتوں سے، ہو جی ہم بڑے نیک ہیں، بڑے صوفی ہیں جی، او دیکھو ہم نے کیسا کام کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ نیکی نہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ صاحب البر یا ذل بر، نیکی والا کون ہے؟ من اتقیٰ، جو بچ گیا حرام سے، جو بچ گیا غلط کام کرنے سے، حرام کام کرنے سے، اور سمجھے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ تم گھروں کو دروازوں سے، آؤ تم دروازوں کو، گھروں کو دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو۔ اصل الاصول یہ ہے کہ اللہ کا تقوی ہو، لعلکم تفلحون، وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہ جہاد کا پھر ذکر۔ سمجھو امور انتظامیہ کا ذکر آیا، ساتھ امور مصلحہ کا ذکر آیا، امور مصلحہ سے دل کی اصلاح، امور انتظامیہ سے آپس میں اتفاق۔ اب جب اتفاق ہوگا، سمجھو اب اتفاق جب ہوگا اب جہاد کرو مشرکوں کے ساتھ ہو، اور سمجھے یہ قاتلو جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہو، امور انتظامیہ کے بعد جہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں پر 6 دفعہ آئے گا جہاد کا ذکر اور 6 دفعہ آئے گا انفاق کا ذکر۔ امور انتظامیہ کا ذکر آئے گا 3 بار، امور انتظامیہ کا ذکر 3 بار، امور مصلحہ بھی 3 آئیں گے۔ یہ روزے کا ذکر گزر چکا ہے، نماز کا ذکر آئے گا،
بات سمجھے؟ اسی طرح حج کا ذکر آئے گا، امور مصلحہ میں نماز، روزہ، حج تینوں کا ذکر آئے گا، اور اسی طرح امور انتظامیہ کا بیان 3 بار آئے گا، اور یہ جہاد اور انفاق کا ذکر 6 بار آئے گا۔ 5 دفعہ جہاد کا ذکر تفصیل سے، اور انفاق کا ذکر معمولی تھوڑا سا۔ آخری بار جو انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آئے گا وہاں جہاد کا ذکر مختصر اور انفاق کا ذکر ہوگا مفصل۔ یہ دوسرے حصے میں بس یہی کچھ ہے۔ چلو جی آئیے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ کا بیان۔ اولاً یہ جہاد کا ذکر ہے جی، قتال کرو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ جنگ کرتی ہیں۔ یہ شرطیں اللہ لگا رہا ہے، یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں عہد شکنی کر کے، جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا پر اس نے عہد شکنی کر دی، تمہارے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی، تو تم بھی اس کے ساتھ جنگ کرو۔ یہ پہلی شرط ہے، ابتداءً تم نے جنگ نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے جو تمہارے ساتھ جنگ کرے گا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ حد سے بڑھو، نہ تجاوز نہ کرو، یعنی ابتداء نہ کرو، ابتداء نہیں کرنی ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا تجاوز کرنے والوں کو۔ یہ ان اللہ علت ہے، جو تمہارے ساتھ جنگ کرے اس کے ساتھ جنگ کرو، 1، ابتداء نہ کرو، 2۔ ابتداء نہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ ابتداء نہیں کرنا ہے، تجاوز نہیں کرنا ہے۔ یہ تجاوز نہ کرو، ابتداء نہ کرو، ایک معنی۔ دوسرا معنی، بچوں کو نہیں مارنا ہے، بچیوں کو نہیں مارنا ہے، عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، یہ بھی تجاوز ہوتا ہے۔ اسلام، دین اسلام کا کیا کہنا؟ دین اسلام کا مقابلہ کرنے والا کوئی دین اور مذہب نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں نے آج کل دین اسلام کو خواہ بدنام کر دیا، کچھ اسلام کا نام لینے والوں نے، کچھ اسلام کے دشمنوں نے، ورنہ دین اسلام جیسا بہترین دین کوئی نہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہر ایک کو مارو، اللہ کہتا نہیں جو تمہیں مارتا ہے اس کو مارو، اور اس کے مارنے میں بھی پھر انصاف کرو، تجاوز نہ کرو، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا۔ بات سمجھے؟ آؤ جی، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اب جب وہ جنگ شروع اب ہو گئی ہے، اور سمجھے پہلے تو بات ہو گئی قتل جنگ کس سے کرنی ہے؟ جو تمہارے ساتھ کرے گا۔ اب جنگ شروع ہو گئی ہے، اب شروع ہو جانے کے بعد قتل کرو ان مشرکوں کو، حیث ثقفتموہم، جہاں پاؤ ان کو، فی حل و حرم، سمجھے؟ فی حل و، اب وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے لگے ہیں اور تم دیکھو نہیں جی یہ تو حرم کا علاقہ ہے، حرم کا علاقہ ہے، لہذا حرم کا احترام نہیں۔ اگر انہوں نے احترام نہیں کیا ہے تو اب تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، مارو ان کتوں کو۔ حیث ثقفتموہم، جہاں بھی پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو ان کو، من حیث، سمجھو حیث تعلیلیہ، اس لیے کہ انہوں نے نکالا تم کو، انہوں نے نکالا، انہوں نے مکہ مکرمہ سے تمہیں نکالا، اب تم ان کو نکالو۔ یہ حیث تعلیلیہ، سمجھے؟ اس لیے کہ انہوں نے نکالا تم کو، ایک معنی۔ دوسرا معنی حیث ظرفیہ، حیث نکالو ان کو، جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو، اور سمجھے یہ کیا ہوگا؟ حیث ظرفیہ، حیث جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو، تم وہاں سے ان کو نکالو۔ من حیث اخرجوکم، من حیث نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم، اس لیے کہ انہوں نے نکال دیا تم کو،
اس لیے کہ انہوں نے نکال دیا تم کو. آگے والفتنۃ یہ من حیث اخرجوکم، یہ علت اول ہے، علت اول. آگے آئیے ذرا. اب یہ والفتنۃ علت دوم، والفتنۃ اخرجو، ان کو نکالو، اس لیے کہ انہوں نے نکالا، یا ظرفیہ اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے نکالا، یا تشبیہ کے لیے ہی بنا سکتے ہو، من حیث برائے تشبیہ، جس طرح انہوں نے نکالا تم بھی ان کو نکالو. سمجھے؟ جس طرح انہوں نے نکالا تم بھی نکالو. تین قسم، تعلیلیہ بھی، ظرفیہ بھی، تشبیہیہ بھی، تینوں قسم کی ہو سکتی ہے حیث ہو. لیکن یہاں پر چونکہ علتوں کا بیان آ رہا ہے، اس لیے تعلیلیہ بنانا کیا ہوگا؟ ما قبل ما بعد کے مطابق. یہ علت اول ہے، من حیث اخرجوکم، علت اول. والفتنۃ اشد من القتل، علت دوم. علت یہ علت دوم ہے. اور ایک سوال کا جواب بھی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ جی قتل کرنا، توبہ توبہ، کسی کو مارنا، یہ تو مناسب نہیں ہے. انسان کی جان بڑی قیمتی ہے، تم انسانوں کی جانوں کو ختم کرتے ہو، یہ تو مناسب نہیں ہے. اس سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے قتل انسان کا مناسب نہیں، لیکن شرک کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. اور سمجھے؟ قتل کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن شرک کرنا اس سے بھی کیا ہے؟ بڑا گناہ. اب بڑے گناہ کو مٹانے کے لیے چھوٹا ہو جائے، اور سمجھے بڑے گناہ کو مٹانے کے لیے چھوٹا ہو جائے تو اب ہماری مجبوری ہے، ہم نے تو بڑے گناہ کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے. والفتنۃ اشد، فتنہ نیچے لکھا ہے الشرک منہم جلالین. فتنہ، اور فتنہ بھی کون سا؟ منہم. اور سمجھے تم تو توحید والے ہو، تم فتنہ نہیں کر رہے ہو، شرک نہیں کر رہے ہو. یہ شرک اور یہ فتنہ کس کا ہے؟ ان مشرکوں کا. یہ فتنہ شرک کس کا ہے؟ مشرکوں کا. اشد، یہ اشد ہے من القتل، قتل سے، اور قتل کے نیچے لکھا ہے اور اخراج سے. نکالنا بھی گناہ ہے، قتل کرنا بھی گناہ ہے، پر شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. یہ سوال کا جواب ہو گیا. دوسری علت بھی آ گئی. دوسری، اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل، قتال سے معنی اول کا جواب. معنی اول کیا ہے؟ قتل مناسب نہیں. قتل یہ معنی ہے. اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے کہ فتنہ شرک جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. فتنہ جو شرک ہے اس سے بڑھ کر ہے. چلو جی، تو گویا کہ ہم جو قتل کر رہے ہیں یا نکال رہے ہیں بڑے فتنہ کو، شرک کو مٹانے کے لیے، بڑے گناہ کو مٹانے کے لیے. آگے آؤ. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ معنی ثانی کا جواب. یہ کیا ہے؟ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ معنی ثانی کا جواب. دوسرا معنی، او جی یہاں تو مسجد حرام ہے، مسجد حرام ہے، اس کا احترام باقی نہیں رہے گا. بیت اللہ ہے، اس کا احترام رکاوٹ ہے جنگ کرنے کے لیے. اس کا احترام کیا؟ رکاوٹ ہے جنگ کرنے کے لیے. یہ معنی ثانی ہے. اور سوال بھی کر لو بے شک، یہ دوسرا گویا کہ سوال ہے کہ جی مسجد حرام میں توبہ توبہ جنگ کرنا یہ تو بڑا ناجائز ہے، یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر
سمجھو حرم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ مسجد حرام وما یتعلق بہ، مسجد حرام وما، پورا کوئی ادھر سے 3 میل، کسی سے 4 میل، کسی طرف سے 9 میل، پورا کافی سارا علاقہ ہے حرم کا. اس پورے علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ حرم. اس پورے علاقے میں قتال کرنا کیا ہے؟ منع ہے. تو یہ جی تم قتال کیسے کرنے لگے ہو؟ اس کا اللہ جواب دے رہا ہے. معنی کا بھی جواب ہو جائے گا، سوال کا بھی جواب ہو جائے گا. سمجھو وہ کیا ہے؟ ابتداءً حرم میں جنگ کرنا منع ہے. مسلمان ابتداءً نہیں کرتا، لیکن ابتدا مشرک کر دے. ابتدا کون کر دے؟ مشرک. تو اس کے جواب کے اندر کرنا جائز ہے. اور سمجھے ابتداءً منع ہے اور ابتداءً مسلمان نہیں کرتا. دیکھو وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بیت اللہ وما یتعلق بہ، یہاں پر جنگ نہ کرو، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں. کیا مطلب؟ ابتداءً جائز نہیں، بعد میں کیا ہے؟ جائز ہے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ بیت اللہ کا احترام نہ کریں، تمہارے ساتھ جنگ شروع کر دیں، تو تم آگے صوفی نہ بن جاؤ. جی بیت اللہ کا بڑا ادب احترام ہے، تم نہیں کرتے ہو پر ہم تو کرتے ہیں. اللہ کہتا نہیں نہیں ایسا نہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے فَقْتُلُوهُمْ، سمجھے؟ اگر انہوں نے بیت اللہ کا، مسجد حرام کا احترام نہیں کیا، تمہارے ساتھ انہوں نے جنگ کی، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی مارو ان کو. کیوں؟ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ کافروں کا، ان مشرک پلیتوں کا بدلہ یہی ہے. جزاء الکافرین، کافرین کے نیچے لکھا ہوگا ایسے، اور ایک دوسرا لفظ لکھا ہوگا جو حرم میں لڑتے ہیں، جو حرم میں لڑنے لگے، جو حرم میں لڑنے لگے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ تم بھی حرم میں ان کی پٹائی کرو. سمجھے؟ حرم میں ان کی پٹائی کرو. فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ رک جائیں، اگر وہ کس سے؟ کفر سے رک جائیں، کفر سے، یعنی مسلمان ہو جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں، کفر سے رک جائیں، مسلمان ہو جائیں، یا رک جائیں تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے، کفر سے. اور دوسرا رک جائیں جنگ کرنے سے. کیوں؟ بوجہ ایمان کے، تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے رک جائیں بوجہ ایمان کے. تفسیر قرطبی. دوسرا معنی، پہلا معنی رک جائیں کفر سے، کیا مطلب؟ یعنی مسلمان ہو جائیں. دوسرا معنی رک جائیں جنگ کرنے سے بوجہ مسلمان ہونے کے. تفسیر قرطبی. اگر وہ اس طرح رک جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ رک جائیں تو تم بھی قتل نہ کرو. سمجھو؟ تم بھی رک جاؤ. وہ رک گئے ہیں تو تم بھی رک جاؤ، تم بھی ان کو قتل نہ کرو. اور سمجھے کیوں؟ کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. جب وہ ایمان لا چکے ہیں، غفور بخشنے والا ہے گزشتہ کفر کو، رحیم رحم کرنے والا ہے. علاوہ مغفرت کے، علاوہ مغفرت کے رحم کرنے والا ہے نعم سے، یعنی نعمتیں بھی کرے گا. ایک تو گناہ معاف کرے گا، دوسرا ان پہ نعمتیں کرے گا، انعامات کرے گا. وقاتلوہم، اور قتال کرو ان کے ساتھ، حتی لا تکون فتنہ، حتی لا تکون فتنہ. یہ لا تکون کانا، یہ کانا ناقصہ نہیں، یہ کانا تاما ہے. کانا تاما جو صرف اپنے اسم پہ پورا ہو جاتا ہے، خبر کا تقاضا نہیں کرتا. یہ کانا کیا ہے؟ تاما. حتی لا تکونا،
کانا تاما ہو تو بمانا وجود کے ہوتا ہے، لا تکونا لا توجدہ، لا تکونا بمانا لا توجدہ، از جلالین، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، فتنہ الشرک از جلالین، جنگ کرو 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 اس وقت تک کرو یہاں تک کہ شرک نہ رہے، شرک دنیا سے مٹ جائے، وہ سمجھے، شرک دنیا سے مٹ جائے، حتی لا تکون فتنہ، شرک نہ رہے، اور فتنہ کے نیچے فساد عقیدہ یعنی شرک، فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فتنہ نہ رہے، کیا مطلب جی؟ ہو جائے دین، دین عبادت پکار، دین ہو جائے للہ وحدہ لا یعبد سواہ، دین پکار عبادت اللہ ہی کی جائے، عبادت اور پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اچھا جی، یکون الدین للہ، یہاں پر حتی لا تکون فتنہ، البحر المحیط نے لکھا حتی لا یعبدوا غیر اللہ، حتی لا یعبدوا غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت وہ نہ کریں، تفسیر البحر المحیط، اور ابن جریر نے ایک اور لفظ لکھا حتی لا تکون فتنہ، لکھتا ہے حتی لا یکون شرک باللہ، حتی لا یکون شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک باقی نہ رہے، وَحَتَّى لَا يُعْبَدَ دُونَهُ أَحَدٌ، وَحَتَّى لَا يُعْبَدَ دُونَهُ أَحَدٌ، تفسیر ابن جریر، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اچھا جی، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور عبادت ہو جائے صرف اللہ کے لیے، فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الشِّرْكِ از جلالین، اگر رک جائیں شرک سے، پہلا انتہو کفر سے، یہ انتہو شرک سے، فَلَا عُدْوَانَ ثمرہ دنیاوی، تو کوئی تجاوز، کوئی تجاوز، کوئی سزا، کوئی سختی نہیں ہوگی الا للظالمین، مگر ظالموں پر، لا عدوانا، کوئی سزا کی سختی، عدوان کوئی جنگ، کوئی سزائے قتل، کوئی سزائے قتل نہیں ہوگی الا للظالمین، مگر ظالموں پر، مگر کس پر؟ ظالم جو مشرک ہیں ان کو تو مارنا ہے، لیکن جو شرک سے توبہ کر چکے ہیں، شرک پر نہیں رہے، ان پر اب کچھ ظلم ہو سکتا نہیں، کیوں؟ نیچے ایک جملہ، یہ بوجہ موحد ہونے کے ظالم نہیں ہیں، جنہوں نے شرک سے توبہ کر لی اب ان کو مارنے کی، قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ یہ بوجہ موحد ہونے کے ظالم نہیں رہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، مہینہ حرمت والا بدلے ہیں مہینے حرمت والے کے، والحرمات، اور حرمتیں آداب قصاص برابر ہوتی ہیں، سمجھنا ذرا بات کو، اشہر حرم، حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے محرم ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 4 مہینے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حرمت والا مہینہ، محرم، یہ 3 تو اکٹھے آ گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور رجب الگ ہے، 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان کو کہا جاتا ہے اشہر حرم،
اشہر حرم، حرمت والے مہینے۔ دور جاہلیت کے مشرک بھی جس طرح حرم کا احترام کرتے تھے، حرم میں کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ حرم میں باپ کا قاتل آ جائے وہ کہتے تھے نہیں، حرم کا احترام کرتے تھے۔ بات سمجھے؟ اسی طرح یہ حرمت والے مہینوں کا بھی احترام کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کا بھی کیا کرتے تھے؟ احترام کرتے تھے۔ حرمت والے مہینے میں بھی کسی کے ساتھ کوئی جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ اب آئیے ذرا حدیبیہ مقام پر جو مشرکوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا سن 6 ہجری میں، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ وہ مہینہ تھا ذی قعدہ۔ کون سا مہینہ؟ صلح ہوئی ہے۔ صلح میں یہ ہے کہ آئندہ سال تم یہاں پر آؤ گے، آئندہ سال کے بعد آنے کی اجازت ہے۔ اب فی الحال طواف کرو، عمرہ کرو، اجازت نہیں، سال کے بعد آنا ہے۔ تو سال کب پورا ہوگا؟ ذو قعدہ میں۔ جب صلح ہو رہی ہے ذی قعدہ میں، سال کب پورا ہوگا؟ ذی قعدہ میں۔ اب ذی قعدہ میں پیغمبر کریم نے اور صحابہ نے عمرہ کرنے کے لیے وہاں جانا ہے، اور ذی قعدہ مہینہ کون سا ہے؟ حرمت والا۔ کون سا مہینہ ہے؟ اب حرمت والے مہینے میں تو نہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں نہ جنگ کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو خیال ہوا کہ ہم آئیں گے اس مہینے میں، سال پورا ہوگا، ذی قعدہ میں آئیں گے۔ جب ذی قعدہ میں آئیں گے تو ہم تو جنگ نہیں کر سکیں گے، ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں ہوں گے۔ اور یہ مشرک ان کا کیا اعتبار ہے؟ اگر یہ ہم پر حملہ کر دیں تو اگر یہ حملہ کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے لیے تو گویا کہ مہینے کی حرمت کا خیال رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہم تو شریعت کے پابند ہیں، اور یہ سمجھے یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ تو کوئی پابند، یہ تو غیر مقلد ہوئی ہے۔ ہم تو ہیں پابند، شریعت کے پابند، ہم تو کوئی آزاد نہیں ہیں، ہم تو قانون شریعت کے مطابق چلنے والی ہیں، اور یہ آزاد لوگ ہیں، ان کے لیے تو کوئی پابندی ہے کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم ذی القعدہ میں آئے، انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، سمجھے؟ اللہ کہتا ہے یہ حرمتیں برابر ہیں۔ حرمتیں کیا ہیں؟ اگر تمہارے لیے حرمت والا مہینہ ہے تو ان کے لیے بھی کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کرتے تو تمہیں بھی خیال نہیں کرنا چاہیے۔ نہ کرو، تم گناہگار نہیں ہوگے۔ اگر وہ حرمت والے مہینے کا احترام نہیں کرتے تو تم بھی احترام نہ کرو۔ یہ حرمتیں برابر ہیں، وہ سمجھے؟ اس لیے تم اگر وہ زیادتی کرتی ہیں، زیادتی کا بدلہ دو، وہ سمجھے؟ زیادتی کا بدلہ دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، وہ سمجھے؟ صوفی نہ بنو۔ چلو جی، اشار الحرام بشار الحرام والحرمات قصاص، اس کے نیچے معنی ثالث کا جواب، 2 معنی پہلے گزر چکے ہیں، اب یہ تیسرا معنی ثالث کا جواب۔ اللہ کہتا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے حرمت والے مہینے میں، یعنی تم پہ حملہ کر دے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی زیادتی کرو، سمجھے؟ تو تم بھی کیا کرو؟ زیادتی کرو۔ پر بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی اس نے کی ہے اتنی ہی، وہ سمجھے؟ جتنی اس نے کی ہے اتنی ہی، زیادہ نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو تم اللہ سے، اور ڈرو تم اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ الْمُتَّقِينَ، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب اللہ ساتھ ہے؟ یعنی اللہ امداد کرے گا، اللہ کی معیت
یہاں میت سے مراد کیا ہے؟ نصرت. اور سمجھے اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. اگر وہ تم پہ زیادتی کرتے ہیں، صوفی نہ بنو، مارو ان کو، یہ فکر نہ کرو ہائے کیا ہوگا، اللہ کی امداد تمہارے ساتھ ہوگی. وہ سمجھے اللہ کی امداد تمہارے ساتھ ہوگی. آگے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ذکر انفاق فی سبیل اللہ. اولاً جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آ چکا ہے پہلی بار. اب پہلی بار کس کا ذکر آ رہا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کا. انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، اپنے ہاتھوں کو، اپنی جانوں کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ نیچے لکھا بِتَرْكِ الْغَزْوِ وَالْإِنفَاقِ فِيهِ عَذْرُ الْمَانِي. بِتَرْكِ الْغَزْوِ، جہاد کو ترک کر کے، انفاق کو ترک کر کے. اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا، انفاق کرنا چھوڑ دیا، تو گویا کہ تم نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا. اے خیال کرنا، جہاد ترک کرنے کی اجازت نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کو ترک کرنے کی اجازت. اگر چھوڑ دو گے تو سمجھو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے. تم جہاد نہیں کرو گے تو وہ خوب پٹائی کریں گے تمہاری، اور اگر تم جہاد کرو گے پھر دیکھو مشرک بھاگتا کیسے ہے. اللہ کی امداد آئے گی تمہارے ساتھ. آگے جی وَآسِنُوا، آسِنُوا، انفقوا، پہلے تھا انفقوا انفاق، وَآسِنُوا اخلاص، انفاق کرو اور احسنوا اخلاص. دوم اخلاص. اخلاص کیا ہے جی؟ دل کھول کر خرچ کرو. پہلے خرچ کرو تو احسنوا، دل کھول کر خرچ کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ دل کھول کر خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ علت، کیونکہ اللہ تعالی دل کھول کر خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یا ان اللہ ثمرہ، احسان کرنے کا ثمرہ یہ نکلے گا، نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ تمہیں پسند کرے گا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ دوسرے امر مصلح کا بیان، دوسرے امر مصلح کا بیان. سمجھنا ذرا بات کو. دوسرے امر مصلح کا بیان. پہلے کیا تھا؟ روزہ. روزہ رکھو. کیا کرو؟ روزہ رکھو. اب اتم الحج، میرے گھر میں آ جاؤ، میرے وہ سمجھو میرے گھر میں آ جاؤ. اور مشرکوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. میرے پیارے پیغمبر کے یارو، آؤ میرے گھر میں مجھ سے آ کے دعائیں مانگو. سمجھے؟ اب اللہ پاک کس کا ذکر کرتا حج کا؟ او میرے دروازے پہ آ جاؤ نا، او میرے گھر میں آ جاؤ نا، میرے نبی کے یارو، میرے نبی کے یارو، میرے گھر میں آ جاؤ، آ کے دعا مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا نا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، اور قیامت تک غلبہ دے کر میں تمہیں باقی رکھوں گا. حج کو تم باقی رکھو گے، میں تمہیں باقی رکھوں گا. آؤ میرے گھر میں آ جاؤ، حج کرو. حج باقی رہے گا تم بھی باقی رہو گے، حج باقی نہیں رہے گا تم بھی باقی نہیں رہو گے، پھر جہان بھی باقی نہیں رہے گا. سمجھو حج گیا، حج گیا، سمجھو مسلمان گیا، مسلمان گیا، حج گیا، سمجھو پورا جہان گیا. یہ جہان ہے اس لیے کہ مسلمان ہے. سمجھو کہ مسلمان ہے، مسلمان ہے تو جہان ہے. جس دن مسلمان نہیں ہوگا تو جہان بھی نہیں ہوگا.
مسلمان ہے تو بیت اللہ کا حج بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور حج نہ ہو، مسلمان ہو اور حج نہ ہو۔ مسلمان ہے تو حج باقی رہے گا، جس دن حج ختم ہو گیا گویا کہ مسلمان ختم ہو گیا، اور مسلمان ختم ہو گیا تو جہان ختم ہو گیا۔ یہاں پر لکھا ہے، یہ بات آ رہی نا حج کی، اللہ پاک کہتی ہیں یہ حج کرو جی، حج کرو، میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں نہ آؤ گے۔ تفسیر مدارک نے یہاں پر لکھا ہے 1 سال اگر دنیا حج کرنا چھوڑ دے تو اللہ دنیا کو تباہ کر دے۔ اگر کوئی 1 سال ایسا ہے کہ کوئی بیت اللہ کا حج نہ کرے، کوئی بیت اللہ کا، تو اللہ فرمائے گا مجھے دنیا کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور حج نہ کرے۔ گویا کہ ایسا وقت کب ہوگا جب مسلمان نہیں رہے گا، اور مسلمان نہیں رہے گا تو جہان بھی نہیں رہے گا۔ آئیے جی، اتم الحج والعمرۃ للہ، یہ دوسرے امر مسلح کا بیان، دوسرے امر مسلح کا بیان۔ پہلا جو امر مسلح تھا اس میں کیا تھا؟ روزہ۔ روزے میں کیا تھا؟ حرام کھانے سے رک جاؤ، حرام کھانے سے رک جاؤ۔ روزہ ہے، کیا مطلب؟ حرام نہیں کھانا ہے۔ کس طرح؟ حلال جب نہیں کھانا تو حرام کیسے کھا سکتا ہے مسلمان؟ اور سمجھے روزہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ روزہ معنی ہے، سبق دیتا ہے مسلمان انسان حرام نہ کھا۔ حلال جب نہیں کھاتا وہاں سے ایک تربیت ہوتی ہے، جب حلال نہیں کھاتا، حلال بیوی کے قریب نہیں جاتا، حلال پانی نہیں پیتا تو حرام کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ روزہ یہ تعلیم دیتا ہے، روزہ تعلیم دیتا ہے، یہ معنی ہے کس کے لیے؟ حرام کھانے کے لیے۔ اب یہ دوسرا امر مسلح آ گیا، اس میں آ گیا حج بیت اللہ، اور حج بیت اللہ معنی ہے جہان کے فنا ہونے کے لیے۔ حج بیت اللہ معنی ہے جہان کے فنا ہونے کے لیے۔ جب تک بیت اللہ کا حج ہوتا رہے گا جہان موجود رہے گا، جب بیت اللہ کا حج نہیں ہوگا تو جہان بھی فنا ہو جائے گا۔ چلو، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اب یہ امر مسلح کا بیان۔ اب ہمارا ربط آسان ہے، ادھر امور انتظامیہ، ساتھ امر مسلح ہے، امر، لیکن دوسرے مفسرین کو امور انتظامیہ کو آپس میں ایک تو ملانے میں، ربط دینے میں بڑا تکلف، پھر امر مسلح کو وہ تو چونکہ امر مسلح کا عنوان نہیں دیتے، یہ تو سارے عنوان ہیں مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور اسی عنوان میں گویا کہ ربط ہو گیا، اسی عنوان میں کیا ہو گیا؟ ربط ہو گیا۔ آئیے جی، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، بیان حکم احصار، روک دیے جاؤ بوجہ دشمن یا بیماری، بوجہ دشمن یا بیماری کے تمہیں روک دیا جائے، فما یعنی فعلیکم ما، فعلیکم لازم ہے تم پر مستحسرہ جو میسر ہو ہدی، جو قربانی کا جانور تمہیں میسر ہے، جو قربانی کا جانور تمہیں میسر ہے وہ تم بھیج دو، وہ تم وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی قربانی کا جانور مَحِلَّهُ، اپنے حلال ہونے کی جگہ پر، ذبح ہونے کی جگہ پر۔ یہ ذبح ہونے کی جگہ سے مراد ہے حرم، حرم میں پہنچ جائے۔ منا میں قربانیاں ہوتی ہیں، منا حرم کے اندر ہے، حرم کو پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو، او بہ اذن، یا اس کو کوئی اذیت ہو، کوئی زخم وغیرہ ہو، اذن زخم یا درد، سمجھے، یا جوئیں وغیرہ،
کوئی اس کو سر کے اندر اذیت ہے، تکلیف ہے، کیا ہے؟ تکلیف ہے، ففدیتن، کیا مطلب؟ سر میں دانے نکل آئے، جوئیں پڑ گئی، زخم ہو گئے، سر کے بال منڈانے پڑ گئے، حالانکہ سر کے بال احرام کی حالت میں بال منڈانے کی اجازت نہیں تھی، اگر منڈا دیے تو اس حلق کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اس حلق کے بدلے میں فدیہ دینے پڑے گا، ففدیۃ من صیام، فدیہ دینے پڑے گا روزے کا، 3 روزے، صیام یہ 3 روزے، او صدقۃ، یا صدقہ کرنا پڑے گا۔ صدقہ کیا؟ 6 مسکینوں کو، وہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے 2 سیر 1 مسکین، 2.25 سیر 1 مسکین کا، یہاں 6 مسکینوں کو دینا پڑے گا۔ او نوسکن، یا ایک قربانی دینی پڑے گی، قربانی کوئی بکرا بکری۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن حاصل کر لو، امن حاصل، یا امن تم عام ابتدان یا امتحان، یعنی شروع میں ہی تمہیں امن ہو، یا شروع میں امن نہیں تھا، شروع میں احصار تھا، رکاوٹ تھی، پھر امن مل گیا۔ اب فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج تمتع کرے، جو فائدہ اٹھا لے ساتھ عمرہ کے طرف حج کے، فمستیسر من الہدی، تو جو اس ما یعنی فعلیہ ما، فما یعنی فعلیہ ما، علیہ ما استیسر من الہدی، جو قربانی دینی پڑے گی۔ فمن لم یجد، یہ حج تمتع یا حج قران، باقی تفصیلات تو فقہ کی کتابیں میں ہیں، فقہ کتابوں میں، یہاں تھوڑی سی بات سمجھو۔ حج افراد صرف حج کرے اور عمرہ اور حج دونوں کرے، ایک قران ہے اور ایک کیا ہے؟ تمتع ہے، ایک حج تمتع اور ایک حج، نیت کرتے وقت ہی اکٹھا عمرہ اور حج کا احرام باندھے اور اکٹھا ہی رہے، یہ حج قران ہے۔ حج تمتع کیا ہے؟ یہاں سے اس نے عمرہ کیا، احرام عمرے کا باندھا، وہاں جا کے حلال ہو گیا، وہاں جا کے حلال ہو گیا، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ لیا، یہ کیا ہو جائے گا؟ تمتع، عمرہ بھی اور ساتھ حج بھی۔ پھر اس میں 2 صورتی ہوتی ہیں، حدیثات لے کے جائے یا حدیثات نہ لے کے جائے۔ حدیثات لے کے جائے تو حلال ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، اور حدیث نہ لے کے جائے تو پھر حلال ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب بہرحال حج قران یا حج تمتع میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، عمرہ بھی کرتا ہے تے حج بھی کرتا ہے، 2 چیزیں اس نے ملائی ہیں۔ جب 2 چیزیں ملائی ہیں، اس پر قربانی کا کرنا واجب ہوتا ہے۔ حج افراد کرنے والے پر قربانی کا کرنا واجب نہیں ہوتا، اس پر کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا کرنا واجب ہوتا ہے۔ دیکھو اب اس پر چونکہ قربانی کرنا واجب ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے قربانی ہے، حج تمتع کیا ہے یا حج قران کیا ہے پر قربانی کی طاقت نہیں، تو فصیام ثلاثۃ ایام، اب قربانی نہیں دے سکتا تو 3 دن روزے رکھے حج کے اندر، فی الحج یعنی فی ایام الحج، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم لوٹو، یہاں لوٹوں سے مراد عام ہے، وہیں جب حج کرنے سے فارغ ہوتا ہے نا آدمی، 3 روزے تو حج کرنے سے پہلے پہلے رکھنے پڑتے ہیں، حج کرنے سے پہلے پہلے رکھنے پڑتے ہیں، مثلا 5، 6، 7 تاریخ کو رکھ لیا، بات سمجھے؟ حج کرنے سے پہلے پہلے روزے رکھنے پڑتے ہیں، 3 روزے تو پہلے ہوتے ہیں اور 7 بعد میں فارغ ہو کر وہیں رکھے یا اپنے گھر میں آنے کے بعد رکھے۔ یہ قربانی کے بدلے میں جو قربانی نہ کر سکے تو 10 دن روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ رجعتم، جب کہ فارغ ہو چکو، خواہ لوٹنا ہو یا وہیں ہو، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہیں کامل، یعنی یہ برابر ہیں، کامل ہیں، جو تمہیں قربانی کا ثواب ملنا تھا وہ ثواب اللہ تمہیں دے دے گا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ جو قربانی ہے یہ اس کے لیے، ذالکا یہ اس کے لیے جس کا اہل مسجد حرام کے اندر حاضر نہ ہو، مسجد حرام کے اندر حاضر نہ ہو، آفاقی ہو، مکے کا رہنے والا نہ ہو،
جو مکے کا رہنے والا نہ ہو. نیچے لکھا ہوا ہے یعنی مکی نہیں بلکہ آفاقی. یہ جو آفاقی ہوتا ہے اس کو دونوں عبادتیں ملانے کا، حج اور عمرہ دونوں ملا کر کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اس پر قربانی کیا ہوتی ہے؟ یہ واجب ہوتی ہے. یہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. یہ اب اللہ پاک کہتا ہے یہ انعام، یہ جو اجازت اس کو دی گئی کہ تو حج بھی کر لے عمرہ بھی کر لے، یہ اس کے لیے ہے جو آفاقی ہے، مکی نہیں ہے، مکے کا رہنے والا نہیں ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب. الحج اشہر معلومات، تتمہ سابق. یہ اسی حج کا سارا ذکر آ رہا ہے، امر مسلح کا. حج چند مہینے ہیں معین، چند مہینے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. ان مہینوں کے اندر ان کو کہا جاتا ہے اشہر حج. شوال کا مہینہ 1، ذوالقعدہ 2، ذوالحجہ کے ابتدائی یہ چند دن، اور سمجھے 10 دن سمجھ لو، 2 مہینے 10 دن. یہ کیا ہیں؟ اشہر حج. حج کے کیا ہیں؟ یہ مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جس نے فرض کر لیا ان مہینوں میں حج کو، فرض کر لیا بوجہ احرام کے، بوجہ احرام کے، احرام باندھ لیا اس نے. اب فلا رفث ولا فسوق، اب جماع کی اجازت نہیں، نافرمانی کی اجازت نہیں، جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں فی الحج، حج کے اس موقع میں. اور سمجھے نیچے ایک جملہ لکھا ہے، خلاصہ این کے اتنے مجمع عظیم میں با اخلاق ہونا چاہیے. اتنا بڑا جہان کا مجمع اکٹھا ہے تو ایسے مجمع کے اندر اس کو نافرمانی آتے، جھگڑے والے کام نہیں کرنے چاہیے، با اخلاق ہو کے رہنا چاہیے. وما تفعلوا من خیر، جو بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا اس کو اللہ جانتا ہے. وتزودوا، اور اپنا زاد راہ تیار کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی، سوال سے بچنا ہے. تزودوا، یہ اس زمانے میں ایک رواج تھا. بعض لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو جی صوفی ہیں، متوکلین ہیں. ہم کیا ہیں؟ متوکلین. اور جی پیسہ شیسہ کوئی نہیں ہے، حج پہ جا رہے، اللہ دے گا نا جی. حج پہ تیار ہو جاتے تھے، گھر سے نکل پڑتے تھے. اس زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے. وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ متوکلین. کیا کہتے تھے؟ متوکل. ہم تو جی متوکل ہیں، اللہ دے گا نا جی. پھر کیا کرتے تھے؟ اب جا رہے ہیں، اب پیسے تو ہوتے نہیں تھے، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ کچھ اور. تو جہاں جاتے تھے لوگ کہتے تھے آج پہ جا رہے ہیں، کوئی خدمت کرو نا، آج پہ جا رہے ہیں، کوئی خدمت کرو نا. لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے. اللہ کہتا ہے تزودو، اور پہلے اپنے خرچ کا انتظام کر، پھر حج کے لیے روانہ ہو. یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے پھر پیسے تو مانگتا رہے. تزودو، زاد راہ اختیار کر. زاد نیچے لکھا جو لوگ اپنے آپ کو متوکل کہتے ہیں ان کو یہ حکم ہے، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے تزودو، اور پہلے اپنے سفر کا پورا خرچہ تیار کرو تب نکلو. توکل یہ ہے، توکل یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی چلنا شروع کر دو اور پھر لوگوں سے پیسے مانگتے جاؤ، سوال کرو. کیوں؟ فإن خیر الزاد، بہترین سامان، بہترین وہ کیا؟ التقوی، سوال سے بچنا. اگر در در پہ تم نے سوال کرنا ہے تو کیا تم نے زیادہ سفر تیار کیا؟ کیا تم نے اللہ پر توکل کیا؟ الٹا ہر جگہ پر مانگتے ہو. اور واتقون، ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب. لیسا علیکم جناح، اب بیان اباحت تجارت در حج. جا رہے ہو حج کرنے کے لیے، اللہ کہتا ہے وہاں بے شک تھوڑی بہت خرید و فروخت کرو، جائز ہے. اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. چلو جی ضمنی طور پہ کوئی چیز بھی لے آؤں گا، ٹھیک ہے، یہ اس کی اپنی نیت کا مسئلہ ہے. لیکن اگر نیت یہ